الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترمہ دینی مار بہنوں، جتنا ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ بات کو سنو گی، اللہ پاک ان مجلسوں سے اتنا ہمیں فائدہ پہنچائیں گے۔ ہمارے بڑوں سے ہم نے سنا ہے کہ بیٹھنے کا حق ادا کرو گی، اللہ عمل کی سننے کی توفیق دیں گے، اور سننے کا حق ادا کرو گی، اللہ عمل کی توفیق دیں گے۔ اس لیے تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے سروں کو ڈھانک لیں، ادب کے ساتھ، دھیان توجہ کے ساتھ، جتنا آپ کے دلوں میں طلب ہوگی اللہ اتنی باتیں ہم سے کہلوائیں گے۔ اس لیے برائے مہربانی تمام بہنیں ادب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ دیکھو الحمدللہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ وہ رمضان جس کی 2 مہینے سے ہم دعا کر رہی تھی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے بالآخر ہم پر فضل فرمایا، ہم پر رحم فرمایا اور ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، خیال کریں کہ پچھلے سال کا رمضان ہماری کئی سہیلیاں اور ہمارے کئی رشتہ دار ایسے تھے جنہوں نے پچھلے سال کا رمضان ہمارے ساتھ گزارا، افطاری میں، سحری میں، اور عید کے مبارک موقع پر وہ ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ اب اس وقت دنیا میں نہیں ہیں۔ وہ رمضان ان کی زندگی کا آخری رمضان ثابت ہوا اور وہ اپنے مالک حقیقی سے جا ملی، لیکن اللہ نے مجھ پر اور آپ پر کرم فرما کر ایک دوبارہ موقع عطا فرمایا کہ یہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ بقول حضرت کے کہ رمضان آتا ہے 11 مہینوں کی غفلتوں کو دور کرنے کے لیے، 11 مہینوں کی سستیوں کو دور کرنے کے لیے، اور 11 مہینے میں جو ہمارے گناہ ہیں جو جمع ہو چکے ہیں، اللہ کی قسم یہ رمضان ان گناہوں کو جھلسا دینے کے لیے اور ان گناہوں کو جلا دینے کے لیے اور ان گناہوں کو ختم کر دینے کے لیے آتا ہے۔ ایک ہی حدیث رمضان کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسرے پر رکھا، فرمایا آمین، تیسرے پر رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، آج ایک نئی بات ہم نے دیکھی کہ آپ نے ممبر کے ہر درجے پر آمین کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب میں نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرائے۔ آپ سوچیں، سید الملائکہ کی بدعا، اور پھر اللہ کے نبی اس پر یوں کہہ رہے آمین، یا الہی قبول فرما۔ گویا سید الانبیاء کی آمین نے اس بدعا پر مہر لگا دی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے آپ تنہائی میں سوچیں کہ وہ اللہ کا بندہ اور وہ اللہ کی بندی کتنی بدنصیب ہیں جن کو اللہ یہ مہینہ دے اور وہ یہ مہینے کو بھی باقی 11 مہینوں کی طرح غفلتوں میں گزار دے، گناہوں میں گزار دیں۔ آپ سوچیں یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ اس لیے میری دینی مار بہنوں، ہم سب سے پہلے تو رمضان کی اہمیت کو سمجھیں کہ گزشتہ کل مغرب سے رمضان شروع ہوا، اللہ پاک نے ہر عمل کا بھاؤ بڑھا دیا۔
ہر عمل کا بھاؤ بڑھ گیا. ایک فرض کے ادا کرنے پر 70 فرضوں کے برابر ثواب، ایک نفل کے ادا کرنے پر اللہ فرض کے برابر ثواب. بتائیے اللہ پاک نے کیسی نعمتوں کی برسات کی اور کیسے اللہ کی طرف سے انوارات کی بارش ہو رہی. اور پھر اللہ پاک نے اس مہینے کو صبر کا مہینہ، اس مہینے کو غمخواری کا مہینہ، اور اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے اسلام کا ایک رکن جس کو ہم روزہ کہتی ہیں، اللہ نے ہم سب پر فرض کیا. ہر عاقل بالغ مرد عورت پر روزہ فرض ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے، کسی حال میں بھی معاف نہیں ہے. روزہ ہر حال میں فرض ہے. اللہ رب العزت فرماتے الصوم لی وانا اجزا بی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں دوں گا. سارے اعمال کا بدلہ فرشتے دیں گے، لیکن روزے کے بدلے کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ تو میں دوں گا. کیوں؟ کہ میری بندی جو روزہ رکھی ہیں وہ میرے لیے رکھی ہیں، اس کا مقصد مجھے راضی کرنا ہے. پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک تو درود پاک ہے اور ایک روزہ ہے. یہ دو عمل ایسے ہیں جس میں ریاکاری نہیں آ سکتی. ریاکاری کے ساتھ آپ روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ روزہ کسی کو دکھانے کی چیز نہیں ہے. روزہ تو میرے تمہارے پیٹ میں ہے، یہ میرا اور تمہارا انفرادی عمل ہے. اس کو آپ شو نہیں کر سکتی، کسی کو دکھا نہیں سکتی. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزا بی. بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ ہوں. اتنا بڑا رکن ہے میری بہنوں، اس لیے اس کو پورے آداب کے ساتھ، پوری رعایت کے ساتھ، پورے شرائط کے ساتھ رکھنا. ورنہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور بعض شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا روزہ صرف بھوکا رہنا ہو، کیونکہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، روزہ تو بدن کے تمام اعضاء کا ہے. کہ یہ روزہ، یہ میری آنکھوں کا بھی روزہ، یہ روزہ یہ میرے کانوں کا بھی روزہ، یہ روزہ یہ میری زبان کا بھی روزہ. کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک جس طرح میں اپنے پیٹ کی حفاظت کرتی ہوں، اپنی خواہش کو کنٹرول میں کرتی ہوں، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ میں اپنی آنکھوں کو کنٹرول میں کروں. میری آنکھیں غلط نہ دیکھیں، نہ ظاہر میں نہ موبائل میں. کیونکہ موبائل ایسی چیز ہے نا، اس کے گناہ کو آج مسلمان مرد عورت گناہ نہیں سمجھتے. ظاہر میں کسی غیر کو دیکھنا اور ظاہر میں کسی غلط چیز کو دیکھنا، اس کو تو میں اور آپ گناہ تصور کرتی ہیں، لیکن وہی چیز کو موبائل میں دیکھنا، آج ہمارے ذہنوں میں گناہ کا تصور نہیں ہے. نہیں میری بہنوں، آنکھوں کی حفاظت میں آج کے زمانے میں موبائل کا استعمال بھی ہے. کہ روزے کی حالت میں اہتمام کرے گناہوں سے بچنے کا، کہ کہیں ہماری آنکھیں گناہ نہ کر دیں، کہیں ہماری آنکھیں زنا نہ کر دیں. ہمارے کانوں کا استعمال صحیح ہو، ہماری زبان کا استعمال صحیح ہو. صرف برا بول دینا، غلط بول دینا یہ گناہ نہیں ہے، بلکہ ایسے جملے جو کسی کا دل توڑ دیں، کہ کسی کو تانا مار دینا، کسی کی برائی کر لینا، کسی کی غیبت اور چغلی کر لینا، جو ہمارے معاشرے کی ایک عام بیماری ہے. اور تعجب کی بات بتاؤں آپ کو، غیبت کرنے کے بعد ہماری عورتیں اس غیبت کو غیبت ماننے کو تیار نہیں. کہ آدھے گھنٹے تک برائی کے بعد یوں کہتی ہیں مجھے کیا پڑی اس کی پنچات کی، یوں کر کے دامن جھاڑ کر کھڑی ہو جاتی.
کوئی اس کو کہہ دے کہ بہن غیبت، تو کہ یہ غیبت نہیں ہے، وہ ایسا کرتی ہے اس لیے میں کہتی ہوں۔ تو جب وہ کوئی کام کر رہی ہے اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کو بیان کر رہی ہیں، یہی تو اس کی غیبت ہے۔ ورنہ اگر اس کی زندگی میں وہ عمل نہیں ہے جو آپ بیان کر رہی ہو، تب تو آپ اس پر بہتان لگا رہی ہو، اور بہتان غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا اور ان کو روزہ بہت لگا۔ اللہ کے نبی کو خبر کی گئی، مرنے کے قریب ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے پیالہ بھجوایا اور دونوں کو کہا اس میں قے کرو۔ جب ان عورتوں نے اس میں قے کی تو تازہ کھایا ہوا گوشت نکلا۔ صحابہ کو بڑا تعجب ہوا کہ انہوں نے تو گوشت کھایا نہیں، پھر یہ گوشت کیسے نکلا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا انہوں نے حلال مال سے تو روزہ رکھا لیکن دن بھر حرام کھاتی رہی، یعنی لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ اور قرآن کی آیت ہے اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ غیبت کے بارے میں اللہ فرما رہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو اس لیے اپنی زبان کو بھی گناہوں سے بچانا، اپنے دل کو بھی گناہ سے بچانا، ہاں اپنے دلوں کی بھی حفاظت کرنا۔ دل میں بھی کوئی وسوسے، خیالات، گندی سوچ، گندی فکر، یہاں تک کہ کوئی شہوانی خیالات بھی نہ آئیں، اس سے بھی اپنے دل کو بچانے کا نام روزہ ہے۔ جب میری بہن ان تمام شرائط کے ساتھ اور ان تمام پابندیوں کے ساتھ آپ 1 سال صرف 30 روزے رکھو گی تو اس کے اثرات کے طور پر اپنی زندگیوں میں تقوی کو پاؤ گی۔ اور تقوی کہتے ہیں اللہ کے خوف کو، اللہ کے ڈر کو۔ تقوی کہتے ہیں اللہ کے خوف کو، اللہ کے ڈر کو، کہ جس طرح رمضان کے مہینوں میں اور روزے کی حالت میں ہمارے گھر کا معصوم بچہ بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ کیسے کہ ایک 10 سال کا 8 سال کا بچہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ رکھنے کے بعد اگر اس کو برداشت نہیں ہوتا اور وہ روزہ توڑنا چاہتا ہے 11-12 بجے، تو آپ تھوڑا مشاہدہ کریں اپنے گھروں میں، وہ بچہ جا کر ڈائریکٹ پانی نہیں پیتا، ڈائریکٹ روزہ نہیں توڑتا، پہلے وہ اپنی امی کو کہتا ہے امی میں روزہ توڑ دوں، امی میں روزہ توڑ دوں، اور امی بار بار سمجھاتی نہیں بیٹا ہو جائے گا، دیکھو ابھی ٹائم ہو جائے گا۔ اب اس کو برداشت نہیں ہوتا لیکن وہ بار بار پوچھتا رہتا ہے، اور پھر جب امی کہتی ہے توڑ دے تو وہ پانی پی لیتا ہے، جبکہ وہ امی کو پوچھے بغیر پانی پی سکتا، وہ کمرے میں چھپ کر، گھر میں چھپ کر پانی پی سکتا، گھر میں چھپ کر اور کمرے میں چھپ کر کھانا کھا سکتا، لیکن وہ بچہ بھی جانتا ہے کہ نہیں میں روزے سے ہوں اور مجھے اللہ دیکھ رہے ہیں، میں اللہ میاں کے CC کیمرے میں ہوں اور مجھ پر اللہ میاں کا CCTV لگا ہوا ہے کہ وضو کرتے ہوئے کلی کے بعد 2 بار آدمی تھوکتا ہے، کیوں؟ کہ پانی اندر نہ چلا جائے۔ تعجب کی بات ہے کہ روزے کی حالت میں تو اللہ سے اتنا ڈرتے ہو کہ ایک قطرہ پانی کھلے سے نیچے نہ اترے، اور باقی کے 11 مہینے اللہ سے اتنے بے خوف ہو جاتے ہو کہ سارا حرام کا مال ہضم کر جاتے ہو۔ آپ سوچیں روزے کی حالت میں تو ایک چنے کا ٹکڑا بھی گلے سے نہیں اترتا، اور باقی کے زمانے میں سارا کا سارا حرام کا مال ہضم ہو جاتا۔ اس کے اوپر حضرت مفتی صاحب نے بڑی عجیب بات لکھی، یوں کہا کہ روزہ جب روزہ ہوگا تو زندگیوں میں تقوی لاوے گا، اور روزہ صرف شکل ہوگی تو اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ کہ روٹی ہے، ایک روٹی ہے میری بہنوں حقیقت والی، کہ آٹے کو گوندھ کر اور بیلن سے بیل کر
اور तवे पर सेक कर रोटी बनाई जाती है, वो रोटी हकीकत में रोटी होती है और वो रोटी इंसान का पेट भरती है। लेकिन अगर एक औरत पेपर के ऊपर रोटी की शक्ल बना दे, या एक औरत एक तस्बीह के 100 दाने पर रोटी रोटी पढ़ ले, तो ईमानदारी से बताओ, क्या रोटी के बोल या रोटी की शक्ल किसी इंसान का पेट भर सकती है? कि वो तो शक्ल है, वो तो बोल है, हकीकत नहीं है। अगर हकीकत में एक रोटी भी मिल जाए तो वो इंसान की जरूरत को पूरी कर सकती हैं। ऐसे मेरी बहन एक रोजे की शक्ल है कि सुबह में सहरी कर ली, शाम को इफ्तारी कर ली, भूखे रह लिए 14-15 घंटे। ये तो शक्ल है, शक्ल। और याद रखना, शक्ल से नहीं होता, जो कुछ होता है हकीकत से होता है। इसलिए रोजे की जब हकीकत होगी तो जिंदगी में तकवा पैदा होगा। इसलिए कोशिश करें अपने रोजों को सही करने की। और किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि हम सिर्फ 1 महीना रोजा रखती हैं, 1 महीना अल्लाह के हुक्म पर खाना खाती हैं और खाना छोड़ती हैं। कि अल्लाह मियां ने कहा खाना मत खाओ, 5:27 हो गए, हम फौरन खाने को छोड़ देती हैं, एक बार टाइम खत्म हो गया। और 6:47 को जैसे अजान हुई हम खाना शुरू करती हैं। का 1 महीना तुमने अपनी तबीयतों को अल्लाह के हुक्मों पर लाया, अल्लाह के हुक्मों पर खाना छोड़ा और अल्लाह के हुक्म पर खाना शुरू किया। अल्लाह पाक ने 1 महीने के बाद तुम्हें जो दिन अता फरमाया, उस दिन का नाम है ईद उल फित्र, इफ्तारी का, खुशी का दिन। हजरत फरमा रहे थे कि जिस तरह 1 महीने बंदा अल्लाह के हुक्म पर चलकर खुशी का दिन पाता है, इसी तरह अगर हम हमारी पूरी जिंदगी सुने अल्लाह के हुक्मों पर गुजार देंगी और अल्लाह के हुक्मों को मानकर गुजार देंगी, तो अल्लाह पाक मेरी तुम्हारी मौत का दिन वो ईद का दिन बनाएंगे। हाँ, और दुनिया की ईद तो मेरी बहन बासी हो जाएगी। कि जुमा के दिन ईद थी तो शनिचर को उसका नाम पड़ गया बासी ईद, कि यहां की ईद तो बासी हो जाएगी। लेकिन जिंदगी अल्लाह के हुक्मों पर गुजारने पर अल्लाह कयामत के दिन जो ईद हमें अता फरमाएंगे, जो खुशी हमें अता फरमाएंगे, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम वो खुशी कभी खत्म नहीं होगी। कि जिसके बारे में ऐलान हो गया फला इब्ने फला कामयाब हो गया, उसकी खुशी के क्या ठिकाने होंगे। और जिसके बारे में ऐलान हो गया फुलानी इब्ने फला नाकाम हो गई, कहते उसके अफसोस की कोई हद नहीं होगी। इसलिए मेरी बहनों, एक तो रोजे को सही करें, दूसरे रोजे का मकसद तकवा है, हमारी जिंदगियों में तकवा पैदा हो। पूरा महीना रोजा रखने के बाद इतना तकवा नहीं पैदा होता कि हमारी मस्तूरात ईद के दिन या ईद के बाद के 2 दिन अपने आप को गुनाहों से बचा सके। आप देखो ईद के दिन और ईद के बाद 2 दिन क्या हाल होता है। समंदर के किनारे चले जाओ, तफरीही जगहों पर चले जाओ, ऐसा लगता है कि पूरे महीने की जो रियाजत, पूरे महीने का जो मुजाहिदा किया है उसको धोने आए हैं। ये बड़ी ताज्जुब की बात है और बड़ी फिक्र की बात है कि 1-2 रमजान नहीं, मेरी जिंदगी में बालिग होने के बाद से 30 रमजान 35 रमजान गुजर गए, 900 और हजार रोजे मैंने रख ली, लेकिन अभी तक मेरी जिंदगी में इतना तकवा और मेरी जिंदगी में इतना अल्लाह का खौफ पैदा नहीं हुआ कि मैं अपने आप को तन्हाई में गुनाहों से बचा सकूं। बल्कि गुनाह करने के लिए मैं तन्हाई तलाश करूं और जैसे तन्हाई का मौका मिले मैं गुनाह कर दूं। क्या मेरे अंदर इतना भी अल्लाह का खौफ पैदा नहीं हुआ कि अल्लाह मुझे 24 घंटे देख रहे हैं। और दूसरी चीज मेरी बहनों, रातों की तरावी है। अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए से एक बहुत बड़ा तोहफा हमें दिया है।
جو پچھلی امتوں کو نہیں ملا۔ تراویح کی شکل میں ایک بہت بڑا تحفہ ہے، ایک ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں اللہ رب العزت ہمیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اس امت کا جو سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، جس کو ایک حافظ صاحب مصلے پر کھڑے رہ کر پورا کے پورا قرآن بغیر دیکھے سنا لیتے ہیں، یہ بھی پچھلی کسی قوم کے اندر نہیں، بلکہ کہتے عزیر علیہ السلام نے اپنی یاد سے صرف تورات لکھا دی تو اللہ کے بیٹے بن گئے، لیکن اللہ نے اس امت کے بچوں کو یہ اعزاز دے دیا۔ اس کے علاوہ ہم اپنے گھروں کے اندر بھی اگر ہمارے محرم میں کوئی حفاظ کرام ہے، حافظ صاحب ہے، ان کے پیچھے قرآن کو سننے کی عادت ڈالیں۔ تراویح دیکھو یہ بوجھ کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بشاشت کی چیز ہے، بڑی بشاشت کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ والوں کا معمول تو پوری رات قرآن کو سننے کا اور پوری رات قرآن کو پڑھنے کا، کیونکہ یہ مہینہ ہی قرآن کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر زبور، تورات، انجیل تینوں بڑی بڑی کتابیں نازل کی، اور قرآن کے بارے میں بھی اللہ فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لوح قلم سے سمائے دنیا پر اللہ پاک نے اسی رات میں قرآن کو اتارا، اور وہاں سے 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا اللہ کے نبی پر اترتا رہا۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ مہینہ تلاوت کا مہینہ ہے۔ حضرت شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فضائل رمضان کے اندر کہ اللہ کا شکر ہے ہماری عورتیں گھر کے کام کاج کے ساتھ ساتھ روزانہ 15-20 پارے کلام پاک کی تلاوت کر لیتی ہیں۔ جتنا قرآن پڑھو گی میری بہن، اللہ اتنا ہمارے دلوں کو نورانی بنائیں گے۔ جتنا قرآن پڑھو گی اتنا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا دھیان، اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت پیدا ہوگی۔ بلکہ ایمان کی بڑھوتری کا سبب بھی تلاوت ہے۔ خود قرآن کہتا ہے زادتہم ایمانا، کہ ان کے ایمان کو بڑھائیں گے جو قرآن کی تلاوت کو اپنا مقصد بنائیں گے، اپنی زندگی کا مشغلہ بنائیں گے۔ اور تیسری چیز میری بہنوں، آخری نبی کا آخری امتی ہونے کے ناطے ایک ذمہ داری ہم پر ہیں کہ حضرت یہ بات بہت اچھی طرح سمجھاتے ہیں کہ الحمدللہ رمضان کی برکت سے اللہ پاک نے دلوں کو نرم کر دیا۔ ہماری بہنوں کے دل نرم ہو چکے ہیں، دلوں میں رقت طاری ہو چکی ہیں، سرکش شیاطین قید ہو چکے ہیں، سرکش شیاطین قید ہو چکے ہیں۔ پہلے جتنے گناہ آسان تھے اور پہلے جتنے گناہوں کو کرنا آسان تھا، اللہ پاک نے اس مہینے کے اندر اس امت پر احسان کر کے وہ سارے دروازے بند کر دیے۔ اس مہینے میں جو گناہ ہوتے ہیں وہ 11 مہینوں کے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، ورنہ شیاطین تو مطلق قید ہو چکے ہیں۔ ایسے وقت میں میری دینی ماں اور بہنوں، ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہمارے تعلق میں، ہماری رشتہ داریوں میں، ہماری پڑوسن، ہماری سہیلیاں، جو بھی ہم سے تعلق ہیں، جن کے دلوں میں ہماری محبت، ہمارے دلوں میں ان کی محبت، بلکہ عام طور پہ ہر مسلمان عورت اپنی بہن کی فکر کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنی بہن کے لیے پسند کرے۔ مردوں کے بارے میں کہا جو مسلمان اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ ایسے ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کی فکر کے ساتھ زندگی گزارے۔ اس مہینے کے اندر خاص طور پر ایک دوسرے کو دعوت دیں، ایک دوسرے کو آخرت سمجھائیں، اللہ کے حکموں پر لانے کی فکر کریں، بلکہ یوں سمجھائیں کہ دیکھو بہن 11 مہینے ہم نے گناہوں کے ساتھ گزارے ہیں، نافرمانیوں کے ساتھ گزارے ہیں، بغیر نماز کے گزر گئے، بغیر ذکر کے گزر گئے، ہماری زبانوں پر، ہماری کانوں پر کوئی کنٹرول نہیں رہا۔ اب اللہ پاک نے ایک مہینہ دیا ہے، اور اس مہینے کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مہینہ جس نے صحیح گزار لیا
اللہ پاک باقی کے 11 مہینے اس کے صحیح کر دیتے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جس نے اللہ کے حکم پر اپنی زندگی کو لانے کی نیت کر لی، باقی کے 11 مہینے اللہ اس کی مدد کریں گے اس کو لائن پر لانے کی۔ تو یہ چیز خاص طور پر ہماری ملنے والی ہر بہن کو سمجھائیں، ہو سکے رمضان میں روزانہ فضائل رمضان پڑھیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھیں۔ آج کے زمانے میں ضد زبردستی نہیں، مار دھاڑ نہیں، سنو میری بات، اس سے ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بچوں کی اگر تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے ہماری ماؤں کو اپنی زندگیاں بدلنی پڑے گی۔ اگر آپ کے ہاتھ میں قرآن ہے تو آپ کا بچہ قرآن پکڑے گا، اور آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے تو بچے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہوگا۔ زمانے کا تاثر نہیں ہے، تاثر ماں کی زندگی کا ہے۔ ہاں یہ بات ایک دم صاف ہے کہ جو ماں اللہ اللہ کرنے والی ہوتی ہیں اس ماں کے بچے ماں کے پیٹ سے اللہ کا نام سیکھ کر آتے ہیں۔ اس لیے میری بہن سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں پر ایک نظر ڈالنی۔ ہمارے قاری احمد علی صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے، کچھ لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے، کوئی تعویذ دے دو تاکہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں۔ تو میں نے ان کو، قاری صاحب کہہ رہے، میں نے ان کو کہا کہ تم سب سے پہلے اللہ رسول کا تعویذ پہن لو، تم اپنی ذات سے اللہ رسول کی فرما بردار بن جاؤ، تم اپنی ذات سے اللہ کی فرما برداری پر آ جاؤ۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو اپنے ایمان کو صحیح کر لے، اپنے اعمال کو صحیح کر لیں، اللہ زمین پر اس کی محبت اتار دیں گے۔ اس کے لیے میری بہن ہمارے بچوں کی تربیت میں سب سے زیادہ دخل ہماری اپنی زندگی کا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت، ہمارے دلوں میں مال کی محبت، ہمارے دلوں میں دنیا کا شوق، ہمارے دلوں میں مال کا شوق، تو ہمارے گود میں پلنے والا بچہ اسی نسبت پر تربیت پاوے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا میری بہن کہ زمین میں گیہوں ڈالو اور چاول نکلے، اور زمین میں چاول ڈالو اور گیہوں نکلے۔ چاول کے بونے پر چاول ہی باہر آتے ہیں اور گیہوں کے بونے پر گیہوں ہی باہر آتے ہیں۔ اسی طرح میری بہن اپنے گھروں میں روزانہ سنو فضائل رمضان کے حلقہ لگیں، روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے مردوں کو لے کر بیٹھیں۔ ہاں یہ رمضان کا مہینہ صرف سونے کا مہینہ نہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ صرف کھانے بنانے کا نہیں کہ فجر سے ظہر تک سونا اور ظہر سے مغرب کی اذان تک کچن سنبھالنا۔ یہ آج ہماری عورتوں کی زندگی ہو گئی کہ ظہر سے بیچاری کچن میں گھستی ہے تو مغرب کی اذان تک آواز دیتے رہو کہ بس تھوڑا باقی، بس تھوڑا باقی۔ ابھی حضرت مفتی پیر ذوالفقار صاحب نے یہ عجیب بات کہی، کم سے کم 15 منٹ پہلے تو ہم کچن کو بند کر دیں مغرب کی اذان سے پہلے، تاکہ ہماری پوری فیملی افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ سے مانگنے والی بنے۔ کیونکہ یہ تو دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار کے لیے روزانہ افطار کے وقت ایک دعا اللہ کے یہاں ایسی ہوتی ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہمارا چولہوں پہ لگتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ گرم گرم کھلاویں اور ٹائم پہ نکالیں، اور اس میں اتنی بڑی فضیلت ہماری ضائع ہو گئی۔ ایسا نہ کرو، بلکہ روزانہ اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں، ایک آدھ گھنٹہ ظہر سے پہلے، ظہر کی نماز کے بعد، یہ مناسب وقت ہوتا ہے گھروں میں۔ بچے اسکول سے آ جاتے ہیں، مدرسوں سے آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا تو عصر سے پہلے کر لیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو کم سے کم رات کو تراویح کے بعد سونے سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ فارغ کر کے ہمارے گھر کے سارے افراد کو فضائل رمضان پڑھ کر سنائیں۔ حضرت شیخ نے بڑی قربانی سے کتاب لکھی ہے اور بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں۔ اعتکاف کے فضائل ہیں، شب قدر کے فضائل ہیں،
اس کا خوب اہتمام کریں اور راتوں کو قیمتی بناوے. دیکھو رمضان کا جیسے دن قیمتی ہے روزے کی وجہ سے، ایسے رمضان کی ایک ایک رات قیمتی ہیں. بلکہ اللہ رب العزت نے خود قرآن میں فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات ایسی ہے رمضان میں جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. اب وہ کون سی ہے وہ نہیں بتایا. کیوں؟ تاکہ ہمارے بندے اور ہماری بندیاں 330 راتیں اس رات کی تلاش میں عبادت کر لیں. اگر تعین کر دیتے، طے کر دیتے تو 28 راتیں غفلت میں گزار کر ہم ایک رات کر کے اپنے آپ کو پیر سمجھ لیتی. اللہ کی یہ حکمت ہے کہ طے کرتے کرتے اس کی تعین اٹھائیے تاکہ میرے بندے اور میری بندیاں پوری رمضان کی ہر رات میں میری عبادت کریں، میرے سامنے جو ہے مانگنے کی عادت ڈالیں. اگر پوری رات نہیں کر سکتی، کم سے کم میری بہن سحری سے 1 گھنٹہ پہلے 4 سوا 4 بجے ہم سحری کی تیاری شروع کرتی ہیں. ہم 3 بجے اٹھ جائیں، تہجد پڑھ لیں، دعا مانگ لیں، تسبیح پڑھ لیں اور آخر میں قرآن کی تلاوت کر لیں. 15 منٹ اگر یہ 4 کام بھی آپ کر لو گی، آپ کا 1 گھنٹہ عبادت میں گزر جائے گا. اور اگر وہ رات لیلۃ القدر ہوئی تو اللہ تمہارے اعمال نامے میں 83 برس 4 مہینے سے زیادہ کا زمانہ عبادت میں لکھ دیں گے. صرف اتنا کرو. آج کی صبح تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. کل صبح سحری سے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ کر اپنی عبادت، اپنی تلاوت، اپنی اہتمام کو کریں. اور افطاری سے 15 منٹ پہلے یہ وقت ہم کچن میں نہ گزاریں. اور رات کو تراویح کھڑے رہ کر پڑھنے کی عادت ڈالیں. ورنہ مردوں میں بھی عادت ہو گئی اور عورتوں میں بھی عادت ہو گئی. 8-10 تراویح تو ماشاءاللہ بشاشت کے ساتھ پڑھتی ہیں، اس کے بعد چھٹی. پھر ڈائرے کو بڑی رات کو دکھتی ہیں اور بڑی رات کو بندے دکھتے ہیں. سچ کہہ رہا ہوں، یہ غفلت ہے ہماری. اس لیے اللہ کے واسطے اس سال کے رمضان کو ہم اپنا رمضان قیمتی بنائیں. اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے پڑوسیوں کو سمجھائیں. فون پر کتنی باتیں کرتی ہو، ان باتوں کے ساتھ ساتھ اگر تھوڑی رمضان کی بات کر لیں، تھوڑی روزے کی بات کر لیں، تھوڑی آخرت سمجھا دے، کیا بتاؤ کیا بگڑ جائے. کرو گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 50 کیا دعا کر لیں انشاءاللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطایا سے درگزر فرما. اے اللہ رحم کا، کرم کا، عفو کا، عافیت کا، یسر کا، سہولت کا، درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے کی ہر گھڑی ہر لمحہ اے اللہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اے اللہ آپ کی رحمت بارش کی طرح برس رہی ہے مگر ہم بدنصیب اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں. اے اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں صحیح معنوں میں روزہ رکھنے والا بنا، ہمیں صحیح معنوں میں تراویح کا اہتمام کرنے والا بنا، ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا. اے اللہ ہماری غفلتوں کو معاف فرما. 11 مہینے تیری نافرمانی میں گزارے ہیں، 11 مہینے تیرے حکموں کو توڑتے ہوئے گزرے ہیں. اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے ایمان کو کامل فرما دے. ہمیں
یقین کامل عطا فرما دے، مومنین کاملین میں شمار فرما دے۔ اے اللہ تیرے ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ نمازوں میں تیرا دھیان نصیب فرما دے، خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ نماز میں تیرا دھیان عطا فرما دے، نمازوں کے ذریعے سے تیرے خزانوں سے نفع اٹھانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر مصیبت میں، ہر حال میں، ہر پریشانی میں ہمیں نماز کی طرف متوجہ ہونے والا بنا دے، ہماری اولادوں کو دیندار بنا دے، ہماری اولادوں کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں نمازوں کو زندہ فرما دے۔ اے اللہ اسی طرح تعلیم کے حلقوں میں ہمیں روزانہ جڑنے والی بنا دے۔ اے اللہ روزانہ تعلیم کے حلقوں میں آنے والی بنا دے، ہماری ضروریات سے ہمیں اللہ فرصت عطا فرما دے۔ اے اللہ ان تعلیم کے حلقوں سے ہمیں نفع اٹھانے والا بنا دے۔ اے اللہ ذکر کی مجلسوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں تیرا دھیان نصیب فرما دے، ہماری زبانوں کو تیرے ذکر کی عادت ڈال دے۔ اے اللہ تیرا نام لینے والی بنا دے، تیرا نام لینے والی بنا دے، تیرے نام لینے میں ہماری زبان کو مزہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والی بنا دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والی بنا دے۔ اے اللہ تیرے کسی بندے اور بندی کا حق ہم پر باقی نہ ہو، ایسی پیاری موت ہمیں عطا فرما دے جب دنیا سے جانے کا وقت ہو۔ اے اللہ تیرے کوئی بندے بندی کا حق ہم پر باقی نہ ہو، تو بھی ہم سے راضی ہو، تیرا نبی بھی ہم سے راضی ہو، اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، اور اے اللہ ہماری حالت سجدے کی ہو، اور پیارے نبی کا شہر ہو، اور تیرے راستہ ہو۔ ایسی پیاری موت تو ہم سب کو عطا فرما دے۔ اے اللہ بری موت سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، جل کر مرنے سے، کٹ کر مرنے سے، دھس جانے سے، ہسپتالوں میں ایڑیا رگڑ رگڑ کر مرنے سے اللہ تو ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دے، ہمارے ہر عمل میں اخلاص عطا فرما دے، للہیت عطا فرما دے۔ اے اللہ تیرے راستے میں دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے راستے میں دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرے راستے میں دیر کے لیے، دور کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ جتنی بہنیں یہاں جمع ہوئی ہیں ان تمام کے جائز مقاصد کو پورا فرما، ان تمام کی جائز حاجات کو پورا فرما، ان تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ ہم سے زیادہ ان کے دلوں کے حال کو تو جانتا ہے۔ اے اللہ اس میں کون پریشان ہے، کون بیمار ہے، اے اللہ کوئی گھٹنوں کے درد سے، کوئی کمر کے درد سے، کوئی ڈائبٹیز سے، کوئی بلڈ پریشر سے، اے اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ان تمام بہنوں کی حفاظت فرما دے، ہماری بھی ان تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ہماری طرف سے انہیں بہترین جزائے خیر نصیب فرما دے، خصوصاً ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے اکابرین جو اس وقت دنیا میں نہیں ہیں، اے اللہ تو ان کی بہترین اے اللہ مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ جو محبوسین ہیں، جیلوں میں بند ہے، بے قصور ہے، اے اللہ ان ظالموں نے انہیں بند کیا ہوا ہے، تو عافیت کے ساتھ اس مبارک مہینے کی برکت سے ان کی رہائی مقدر فرما دے۔ اے اللہ حقیقی فیصلہ آپ ہی کا ہے، حقیقی عدالت آپ ہی کی ہے۔ اے اللہ یہ دنیا آپ کے امر کن سے چل رہی ہے، آپ کا ارادہ وجود ہے۔ مولا ان تمام مظلوموں کے حق میں فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ خصوصاً اہل غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، ان کی مدد فرما دے، بڑے پریشان حال ہیں۔ اے اللہ مبارک مہینہ ان پر بھی آ چکا ہے، مگر نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی کھانے کا سامان ہے۔ اے اللہ کیمپوں میں بچے معصوم پڑے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے۔ مولا ان مسلمانوں کی تو مدد فرما، اپنے غیب سے مدد فرما، اپنے غیب سے مدد فرما، اپنے غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اس مبارک مہینے کی برکت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے قبول فرما۔ ربنا تقبل صیامنا وقیامنا وجميع اعمالنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله